بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ساتھیو، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ کی جانب سے عدنان احمد کا سلام قبول ہو، سلامتی ہو آپ ساروں پر جو مجھے سن رہے ہیں۔ ساتھیو، اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے چلا ہوں کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو، اپنے لیپ ٹاپ کو کس طرح، کس طریقے پر تیز رفتاری یعنی کہ سپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو وہ کون سے طریقے ہیں جس کی اپنانے سے آپ اپنے کمپیوٹر کو تیز کریں گے، اس کی رفتار کو تیز کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا کمپیوٹر جو ہے اس کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ بڑے لوگ بہت کچھ استعمال کرتے ہیں اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کا کمپیوٹر، ان کا لیپ ٹاپ جتنا وہ کام کرتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ سست روی کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا طریقے اپنائے جائیں جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ کریں گے اور کہ آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا کمپیوٹر اچھے طریقے سے کام کر سکے۔ تو میرے ساتھ رہیے، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک طریقہ بتاؤں گا، میں آپ کو 5 میتھڈ ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کی رفتار کو تیز کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے ڈسک ڈی فریگمنٹیشن۔ ڈسک ڈی فریگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کریں گے کس طرح۔ جس طرح یہ میرے پاس کمپیوٹر ہے اور ونڈو میرے پاس ونڈو 10 ہے، تو ونڈو 10 میں آپ دیکھیں یہ سرچ کا بار ہے، اس کو آپ نے کلک کیا تو میں یہ لکھوں گا جی ڈسک ڈی فریگمنٹیشن۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا ڈی فریگمنٹیشن اپٹمائز ڈرائیورز۔ اس کو آپ نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کو نے سی ڈرائیو کو کرنا ہے، ای کو کرنا ہے یا ایف کو کرنا ہے۔ تو ڈی فریگمنٹیشن کو پہلے سمجھنے کے کہتے کسے ہیں۔ مطلب ڈی فریگمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے ہارڈ ڈسک میں جو فائلیں موجود ہوتی ہیں نا، وہ مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں، بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ڈی فریگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ اس کو یار ترتیب وار کر دے، اکٹھا کر دے فائلوں کو۔ تو اکٹھا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر اچھے طریقے سے تیز رفتاری میں کام کرے گا۔ اب دیکھیں میں سی میں کلک کرتا ہوں اور میں اس کو کرتا ہوں ڈی فریگمنٹ یعنی کہ اینالائز، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو کلک کیا، اینالائز، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اب رننگ ہو رہی ہے، دیکھیں 15% اینالائز ہو گیا ہے، رننگ کر رہا ہے یہ ہارڈ ڈسک۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے 16 25، ٹھیک ہے۔ تو یو کین آپٹمائز یور ڈرائیوز ٹو ہیلپ یور کمپیوٹر ٹو رن مور ایفیشینٹلی۔ تو یہ اینالائز کر رہا ہے، اس کے بعد یہ پھر ڈی فریگمنٹ کرے گا۔ تو دیکھتے رہیں۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے، تو آپ اپنے کمپیوٹر کو ڈی فریگمنٹ کریں یعنی کہ فائلوں کو ترتیب دے دیں۔ تو جس طرح آپ کے گھروں میں کپڑے بکھرے ہوتے ہیں تو بے ترتیب ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ان کو طے کر کے ایک اچھے طریقے سے قطار میں رکھیں، تو اس میں ترتیب آ جاتی ہے، جگہ کم گھرتی ہے اور آپ کی فائلیں ترتیب وار آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس نے ڈی فریگمنٹ کر دیا، اوکے کر دیا، اور 1% فریگمنٹڈ ہے۔ اسی طرح آپ ای کو بھی کر سکتے ہیں، مرضی ہے، یا ایف کو بھی کرتے ہیں، جتنے آپ کے پاس ڈرائیوز ہیں۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا ڈی فریگمنٹیشن کا، ٹھیک ہے۔ اس کو کلوز کر دیں۔ اب میں دوسرا کرتا ہوں جی، اپنے کمپیوٹر میں آپ چاہتے ہیں کہ غیر ضروری فائلیں کبھی آ جاتی ہیں، آپ نیٹ پہ کام کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، غیر ضروری فضول فائلیں کمپیوٹر میں سیو ہو جاتی ہیں جس کو آپ کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ آپ کس طرح ڈیلیٹ کریں گے۔ تو آپ سرچ بار میں جائیں اور ادھر لکھیں ڈسک کلینر یا کلین اپ، یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا کلین اپ، ٹھیک ہے۔ اس کو کلک کریں، وہ پوچھ رہا ہے جی آپ نے سی کو کرنا ہے، ڈی کو کرنا ہے، ای کو کرنا ہے، ایف کو کرنا ہے، کس کو کرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جی سی کو، تو اس نے سی میں اوکے کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹیمپریری فائلز، انٹرنیٹ فائلز، سسٹم فائلز، تو ٹھیک ہے۔ میں اس کو 2 فولڈرز کروں گا، آپ کی مرضی ہے جس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو۔
میں کہتا ہوں جی ٹیمپریری فائل کو بھی کر دے، یہ ہے ٹیمپریری فائل، اس کو بھی کلک کر دوں، ریسائیکل بن میں جتنا ڈیٹا پڑا ہے وہ کر دے، تو جو آپ کی مرضی ہے اس کو کلک کرتے رہیں، تو بس میں کہتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ انوانٹیڈ فائلز ہیں یہ، کوئی ضروری نہیں ہوتی، بس یہ نیٹ سے ذریعے آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں کلین کر رہا ہے یہ، کلین اپ دا سی ڈرائیو، تو سی ڈرائیو کو اس نے کلین کر دیا۔ تو انوانٹیڈ فائلز کو آپ اس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کو، لیپ ٹاپ کو تیز کر سکتے ہیں، اس کی رفتار کو تیز کر سکتے ہیں۔ اور بہت سی سافٹ ویئر ہیں جو اس کی مدد سے آپ غیر ضروری فائلوں کو حذف کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پروگرام، بعض اوقات آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ میں، تو پیچھے بیک اپ میں فضول پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ کس طرح آپ اس کو سٹاپ کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ یہ کریں، وہ اسی طرح ٹیسٹ بار میں جائیں، سرچ بار میں جائیں، ادھر لکھیں ٹاسک مینیجر، ٹاسک مینیجر، یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا۔ تو ٹاسک مینیجر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کے کمپیوٹر میں کون کون سے پروگرام رن کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو وہ پروگرام جو آپ کو ضرورت نہیں ہے، فضول میں پیچھے رن کر رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کو سٹاپ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں تو میرے پاس ایک کمٹیسیس ریکارڈر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس کو چلنا چاہیے، یہ بھی چل رہا ہے، گوگل کروم چل رہا ہے، مائکروسافٹ آفس چل رہا ہے جی، رننگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سی پی یو میں، لیکن یہ 0% ہے، لیکن اس نے ریم میں جگہ گھیری ہوئی ہے جی 10.5 MB، ٹھیک ہے۔ اس کو میں سٹاپ کرنا چاہتا ہوں، اینڈ ٹاسک، تو ایم ایس ورڈ دیکھیں ختم ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہ ایم ایس ورڈ یہاں سے آف ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں بیک گراؤنڈ میں جو چل رہی ہیں، یہ دیکھیں ایم ایس ورڈ یہاں سے ختم ہو گیا۔ اچھا، اور یہاں سے دیکھیں ایڈوانس سسٹم کیئر آپ ختم کر سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں دیکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں رننگ ہو رہی ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سٹاپ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن یہ ضروری خیال کریں کہ ونڈو کی اپنی فائلیں جو ہے نا اس کو کہیں آپ سٹاپ نہ کر دیں، تو بڑے دھیان سے یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ تو وہ پروگرام، ایپس، خاص طور پر اپلیکیشنز، آپ اس کو سٹاپ کریں۔ ونڈو کی جو اپنی فائلیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ ونڈوز کی پروسیسنگ کی فائل، اس کو آپ نے سٹاپ نہیں کرنا، آپ کے مسئلہ آ سکتا ہے آپ کا کمپیوٹر، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دھیان سے کرنا ہے یہ کام۔ تو تیسرا طریقہ جی یہ ہو گیا کہ آپ ٹاسک مینیجر کے ذریعے جو بیک اینڈ پر پروگرام چل رہے ہیں اس کو آپ روک دیں، اس سے میموری بھی بچ جائے گی، اور آپ کی جو سی پی یو کی رننگ ٹائم ہے دیکھیں یہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تیسرا طریقہ میں نے بتا دیا۔ اب چوتھا طریقہ میں بتانے چلا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کے وائرس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ اپنے کمپیوٹر میں وائرس، اینٹی وائرس انسٹال نہیں کرتے، یہ بتاتے ہیں کہ جی اس سے کمپیوٹر سلو ہو جاتا ہے اور اس سے واقعی جگہ گھرتی ہے، اور بات تو ان کی ویسے صحیح ہوتی ہے، لیکن بعض اینٹی وائرس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نہایت ہی کم جگہ دیتے ہیں، آپ کے ہارڈ ڈسک میں گھیرتے ہیں لیکن کام اچھا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے مائکروسافٹ سیکیورٹی ایسینشل ہے، اسی طرح اویرا ہے، یہ اس کے علاوہ 2-3 اور بھی ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں بہت کم جگہ گھیرتے ہیں اور اپنا کام بھی کر لیتے ہیں، تو وہ انسٹال کر دیں اپنے کمپیوٹر میں، ٹھیک ہے، نیٹ پہ جا کے آپ اس کو انسٹال کریں، گوگل میں جا کے، یہ دیکھیں ویسے تو یہ انسٹال ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ گوگل میں چلے جائیں اور مائکروسافٹ سیکیورٹی ایسینشل جو ہے اس کو آپ انسٹال کر لیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مائکروسافٹ سیکیورٹی ایسینشلس، ٹھیک ہے، اس کو اپڈیٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں جو بھی ہے، تو یہ فری ہوتا ہے، تو یہ مائکروسافٹ والے فری میں آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ اوکے، دیکھیں ان کی ویب سائٹ ہے support.microsoft.com، اوکے، تو یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں ان کی یہ اپنی ویب سائٹ ہے، تو گیٹ سٹارٹڈ، ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میں ڈاؤن لوڈ کر لوں تو یہ دیکھیں اس کا بٹن یہاں بھی آ جائیں گا، یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ مائکروسافٹ ایسینشل سیکیورٹی ایسینشل، تو یہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈ یہ انگلش میں کرنا ہے، بس یہاں ڈاؤن لوڈ کلک کریں گے تو آپ کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔
تو اور بہت سے ہیں، لیکن دو تین میں نے آپ کو بتا دیے، دو بتائے ہیں، اویرا اور مائکروسافٹ سیکیورٹی انسیشن. تو یہ ہو گیا چوتھا طریقہ. اچھا، ایک طریقہ میں آپ بڑا اچھا بتانے جا رہا ہوں. بجائے دیکھیں آپ اکثر ایم ایس ورڈ میں کام کرتے ہیں، ایم ایس ایکسل میں کام کرتے ہیں، پاور پوائنٹ میں کام کرتے ہیں، تو یار آج کل ایسا ہے کہ ہر جگہ نیٹ ہے، نیٹ موجود ہے، گھروں میں بھی، آفیسز میں بھی، کالجز میں بھی. تو آپ کیوں اپنے مائکروسافٹ آفس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایررز آ جاتے ہیں، وائرسز آ جاتے ہیں. تو یار بجائے اس کے کہ آپ ان کو انسٹال کریں، گوگل والوں نے ایک ایسی فیسلٹی دی ہے کہ آپ آن نیٹ ہی یہ کام کر لیں، ایم ایس ورڈ کا بھی، ایم ایس ایکسل کا بھی، پاور پوائنٹ کا بھی. وہ کس طرح کریں گے دیکھیں. گوگل میں آپ جائیں پہلے اور ادھر لکھیں گوگل ڈاکس. گوگل ڈاکس اور بہت سے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ تجویز کرتا ہوں گوگل ڈاکس. یہ دیکھیں، کلک کیا گوگل ڈاکس کو، تو یہ دیکھیں آن لائن آپ اپنے ایم ایس ورڈ کا بھی کام کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ڈاکس لکھا ہوا ہے. ایم ایس ایکسل کا بھی کام کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں شیٹ لکھا ہوا ہے. پاور پوائنٹ کا بھی کام کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں سلائڈز لکھا ہوا ہے. فارمز کا بھی کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایم ایس ایکسیس کا. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کر سکتے ہیں. فرض کیا میں ایم ایس ورڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں نے مائکروسافٹ آفس انسٹال نہیں کیا ہوا، تو میں بس کلک کروں ڈاکس کو، تو آپ دیکھیں بالکل ایم ایس ورڈ کی طرح یہ اوپن ہوگا. پہلے تو گو ٹو گوگل ڈاکس پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آ گیا. اب میں نیو بلینک پہ کلک کرتا ہوں، یہ ڈاکس لکھا ہوا ہے. بلینک پہ کلک کیا تو بالکل مائکروسافٹ ورڈ کی طرح یہ آپ کے سامنے ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یعنی کہ بالکل ایم ایس ورڈ کی طرح آپ اس میں کام کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح شیئر کریں، سیو کر دیں، فائل میں جائیں، دیکھیں سیو بالکل اسی طرح کے آپشنز ہیں آپ کے پاس جس طرح ایم ایس ورڈ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ چاہتے ہیں ایم ایس ایکسل کا کام کروں، تو ایم ایس ایکسل کا یہاں کلک کریں. یہ دیکھیں شیٹس پہ کلک کر دیں، تو آپ دیکھیں ایم ایس ایکسل میں کام کریں گے. یہاں پلس پہ کلک کریں، یعنی کہ نیو فائل. تو یہ دیکھیں ایم ایس ایکسل کی شیٹ آ گئی آپ کے پاس. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں مائکروسافٹ آفس انسٹال کریں، اگر آپ کے پاس نیٹ ہے، گھر میں نیٹ کی فیسلٹی ہے، تو آپ آن لائن کام کر لیں بھائی. ٹھیک ہے، فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کی کمپیوٹر کی اسپیس بھی بچ جائے گی. ٹھیک ہے، اور آپ کے وائرس آنے کا چانس بھی بہت ہی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے جی، جس کی اپنانے سے آپ اپنے کمپیوٹر کی رفتار کو تیز کر سکتے ہیں. اوکے، اسی طرح دیکھیں سلائیڈ ہے اور بہت سے یہ تو 3 اہم ہے نا. اسی طرح پاور پوائنٹ کا بھی آپ دیکھ لیں، سلائیڈ یہ رہا. ٹھیک ہے، ایم ایس ایکسیس کا بھی کام کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ تھے 5 طریقے جن کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کی رفتار، اس کی سپیڈ کو تیز کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ٹھیک ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.